جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا نے کیمیا دان کا نام دیا۔ آپ عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ مغرب میں آپ کو جیبل کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لاطینی زبان میں جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس لیے اگر انگریزی کی کتابوں میں آپ لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے مراد مسلم سائنسدان جابر ابن حیان ہے۔ جابر ابن حیان ایران کے صوبے رضاوی خراسان کے تاریخی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ جابر ابن حیان ابھی کم عمر میں تھے کہ ان کے والد احمد حیات وفات پا گئے۔ ماں اور بیٹا دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ خراسان میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، لہذا ان کی والدہ انہیں تربیت اور حفاظت کے خیال سے اپنے وطن یمن واپس لے آئی۔ یہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ ازد تھا، یہاں آپ سے محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے بہت لوگ تھے۔ جابر ابن حیان نے قرآن پاک کی تعلیم ایک لائق استاد حربی الحمیدی سے حاصل کی۔ انہی سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کے علوم حاصل کیے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ یہ انہی کا فیض تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابندی کرتے رہے۔ جابر ابن حیان نے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں بہت سارے سفر کیے۔ آپ یمن سے خراسان، خراسان سے واپس یمن، پھر یمن سے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا۔ امام کی وفات کے بعد آپ عراق کے شہر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں آپ سناروں کی گلی نامی کوچے میں رہنے لگے۔ یہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربات کیے اور متعدد کتابیں لکھی۔ خلیفہ ہارون رشید کو آپ کے علم و فضل اور کام کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلوایا۔ آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں رہے، لیکن جب بغداد کے سیاسی حالات خراب ہوئے تو آپ واپس کوفہ آ گئے۔ باقی عمر آپ کوفی ہی میں رہے۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید کی دعوت پر اس کے دربار میں قلات یعنی شاہی نام لینے کے لیے گئے تھے۔ جابر ابن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو یونانی زبان بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ یونانی زبان اس لیے اہم تھی کہ اس زمانے میں سائنس کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یونانی زبان سے براہ راست علم حاصل کیا اور اسے عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ جابر ابن حیان تجرباتی کیمیا کی بانی ہیں۔ اس سے پہلے کیمیا میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہیں تھی۔ آپ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ کیمیا میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ آج بھی ساری دنیا انہیں فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ صدیوں پہلے جابر ابن حیان اپنے تجربات کے ذریعے سے ایٹم کی اندرونی ساخت جاننے کی بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ آپ نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج طاقتور خود بینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہوئی ہے۔ ان میں صرف ذرات، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا، جبکہ جابر ابن حیان نے آج سے 1200 سال پہلے اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جابر ابن حیان نے چمڑا رنگنے، خضاب تیار کرنے، لوہے کے وارنش کرنے، دھاتوں کو صاف کرنے، موم جامے بنانے، لوہے کی زنگ سے بچانے اور فولاد بنانے کے طریقے بتائے۔ خرم بیخ جابر کی قابل قدر ایجاد ہے، جس سے کشیدہ کرنے، عرق کھینچنے، ست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ آپ کا تیار کردہ شورے کا تیزاب آج دنیا بھر کے تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے سے آپ نے سٹرک ایسڈ، ٹیٹارک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے جو فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے فولاد، سٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر ابن حیان کا کتنا بڑا احسان رہا۔ جابر ابن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی۔ آپ نے صرف سائنس ہی پر نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھی۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی میں بھی آپ کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا، رحمہ، المتصب، خمائر الصغیرہ، کتاب القواس شامل ہے۔ آپ نے یونانی زبان سے تراجم کیے جن میں اقلیدس کی ہنسا اور بطلیموس کی مجستی اہم ہیں۔